اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی. چونکہ آج ہم نے جو وہ اور انبیاء کرام اور اپنے نبی کی شان دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے کہ وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے. وہاں شان ہی ہے, کوئی نبی بغیر شان والا نہیں, سب نبی شان والے. لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہے دیکھیے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہوا اس لیے کہ جس کو پیدا کرتے ہیں اس کو خمیر سے پیدا کرتے ہیں. خمیر مطلب جس سے انسان بنتا ہے, خمیر سے پیدا کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا, خمیر بنایا, اور ہمارے حضور علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا. حالانکہ ان کی حقیقت تو ان کا رب جانتا ہے, ان کی ایک شان نور بھی ہے, ایک شان بشر بھی ہے, حقیقت اللہ ان کی جانتا ہے, کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے, تو بنایا کہاں کی مٹی سے, جہاں پر آدم علیہ السلام دفن ہونے والے تھے. اور حضور علیہ السلام کا خمیر بھی کہاں سے لیا, جہاں حضور علیہ السلام دفن ہونے والے تھے. دفن تو حضور کو ہونا ہی تھا نا, آخری آرام گاہ تو بننی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی بھی آخری آرام گاہ بننی تھی. لیکن اب دونوں کے خمیر کے لیے فرق کیا ہے, یہی بات ہے. دیکھو اپنے نبی کی شان. خمیر آدم بنانے کے لیے زمین سے حصہ اٹھایا جاتا ہے. خمیر آدم بنانے کے لیے مٹی زمین سے اٹھائی جاتی ہے, حصہ زمین سے اٹھایا جاتا ہے, اور پھر وہ مٹی جنت میں لے جائی جاتی ہے. آدم کے خمیر کے لیے مٹی زمین کی جنت تک جاتی ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو بنائیں گے. لیکن جب باری محبوب کی آتی ہے تو محبوب کا خمیر اٹھا کر جنت میں نہیں لے جایا جاتا, بلکہ جنت کو اس خطے میں اتار دیا جاتا ہے جہاں پر محبوب کی آرام گاہ بننے والی ہوتی ہے. اسی لیے محبوب کہہ دیتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ان کے لیے خمیر جنت تک گیا, ان کے لیے خمیر جنت تک گیا, ان کے لیے جنت خمیر گاہ تک چلی آئی. ان کے لیے یہ اپنے نبی کی شان ہے, یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے. واللہ ایسی شان والا کوئی, اسی لیے تو میرے امام نے کہا سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا وہ آلہ ہمارا. دیکھیں یہ انتہا کیا شان ہے. اور لیکن یہ شان کی انتہا نہیں ہے, یہ تو صرف ہم بس پڑھتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں. انتہائی شان تو ان کا مولا جانتا ہے. جب ابتدا کی ہے, بھئی یہ پیدائش کی بات ہے نا, جب دنیاوی ظاہری زندگی کی ابتدا کا یہ حال ہے تو پھر ابتدا تو ایسی ہے, انتہا خدا جانتا, اور انتہا خدا ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. پھر دوسری بات کہ آدم علیہ السلام کو بنایا, تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے اکرام و اجلال اور تکریم کے لیے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. کیا کہا, آدم کو علیہ السلام سجدہ. لوگ جان جائیں میرا آدم کیا ہے, میرا خلیفہ کیا ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ کہا نا, میرا خلیفہ کیا ہے, لوگوں کو پتا چل جائے. اور پہلے ہی دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا. حالانکہ امام راضی نے اس سے پردہ بھی اٹھایا, فرمایا کہ وہ سجدہ تو در حقیقت نور مصطفیٰ کو تھا. لیکن چلیں وہ عشق کی بات ہے, ظاہری معنی پر ہی گفتگو کر لیتے ہیں, کیونکہ اہل ظاہر بھی دنیا میں رہتے ہیں, تو وہ تو عشق والے تو محبوب کی فضیلت ہر جگہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. لیکن اہل ظاہری کے معنی میں دیکھتے چلے جائیں کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ حضرت آدم کی عزت. اب آدم کی عزت علیہ السلام یہ ہے, فرشتے سجدہ کرتے. محبوب کی عزت کیا ہے؟ اب دونوں کی طرف آئیے دیکھیے. آدم علیہ السلام کی عزت کے اظہار کے لیے سجدہ, اور محبوب کی عزت اور تکریم کے اظہار کے لیے درود. وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا, یہاں فرشتوں سے درود پڑھوایا. لیکن اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے
سجدے سے بڑی شان درود کی ہے، سجدے سے بڑی شان درود کی ہے. تو وہاں سجدہ کروایا، یہاں درود پڑھوایا. لیکن فرق کیا ہے؟ سجدے کے لیے ایک متعینہ مدت تھی کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک سجدہ کرنا ہے. سجدہ کیا، پہلے نہیں تھے سجدے، پھر کیا، پھر اٹھا لیا. لیکن محبوب پہ درود پڑھوایا، وقت نہیں رکھا، قیامت تک پڑھتے رہے. حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے، حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے تو بھی فرشتے ان کو اپنے جلو میں لے کر درود پڑھتے ہوئے آئے. یہ شان ہے. پھر دوسری خاص بات، جب فرشتوں کو حکم دیا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو ساتھ میں خود نہیں تھے، ساتھ میں خود نہیں تھے. لیکن جب محبوب پہ درود کا حکم ہوا، وہ کہا تم بھی پڑھو، میں بھی درود بھیجتا ہوں. وہاں خود ساتھ نہیں ہے، وہاں خود ساتھ نہیں، حکم ہے صرف تم کرو، تم کرو. اور یہاں خود ساتھ ہے کہ صلو علیہ. اچھا، پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ بندوں کو بھی کہا کہ تم بھیجو، بندوں کو کیا کہا؟ تم بھیجو. لیکن درود ایسا عمل ہے یہاں عقل انسانی دنگ رہتی ہے. اللہ کہتا ہے تم بھیجو، صلو علیہ، ان پر تم درود بھیجو. اور جب بندہ درود پڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بھیج. بندہ کہتا ہے تو بھیج، اللہ کہتا ہے تو بھیج. یعنی بندے کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبوب پہ درود بھیج سکے، بلکہ وہ عرض کرتا ہے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں خود پڑھ سکتا ہوں، روزہ خود رکھ سکتا ہوں، زکوٰۃ خود دے سکتا ہوں، حج خود کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کے شایان شان درود میں نہیں بھیج. تو بندہ عاجز ہو کے کہتا ہے مولا تیرا حکم تو ہے، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ تو بھیج، اس لیے کہ تو بھیجے گا تو اپنی شان کے مطابق بھیجے. اور اللہ بھی محبوب پہ درود بھیج رہا ہے. دیکھو یہ اپنے نبی کی شان، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تیسری چیز، آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنایا اجساد کے اعتبار سے. تھوڑی گفتگو مشکل ہوتی ہوگی اس لیے کہ بات ہی اس ذات کی ہے نا، لیکن مشکلیں آسان ہوتی ہیں ان کے ذکر سے. اجساد اور اجسام کا باپ ان کو بنایا، یعنی وہ ابو البشر ہیں اجسام کے، جسم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے. اور روح کے اعتبار سے ابو البشر کون ہے؟ ہمارے نبی. یعنی کہ جسمانی طور پہ آدم سب کے باپ، اور روحانی طور پر مصطفیٰ جان رحمت سب کے باپ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ان کی نبوت، ان کی ابوت، نبوت کہتے ہیں نبی ہونے کو، ابوت کہتے ہیں باپ ہونے کو. ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے.